کہتے ہیں زندگی کے سب سے کڑے امتحان ان لوگوں پر آتے ہیں جن کے دل اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کے پاس دولت نہیں تھی مگر ایمان بے مثال تھا۔ پہاڑوں کے درمیان واقع ایک خاموش اور سادہ سے گاؤں میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام امان تھا۔ امان کے پاس نہ زمین تھی، نہ دولت، نہ کوئی اثر و رسوخ۔ اس کی کل کائنات چند بکریاں تھیں جو اسے اپنے مرحوم والد سے وراثت میں ملی تھیں۔ امان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا جو بڑھاپے اور کمزوری کے باعث کام کے قابل نہ رہے تھے۔ دن کی کمائی سے رات کا چولہا جلتا اور کئی راتیں خشک روٹی اور پانی پر ہی گزر جاتیں، مگر امان نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھتا، ان کے ہاتھ دباتا اور مسکرا کر کہتا، امی، ابو، غربت ہمیں کمزور نہیں بناتی جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ایک دن ضرور ہمارے لیے دروازہ کھولے گا۔ گاؤں کے امیر لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے، یہ چرواہا خواب دیکھتا ہے، اس کے نصیب میں بس بکریاں ہی ہیں، یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مگر امان خاموش رہتا، وہ جانتا تھا کہ عزت انسان کو لوگ نہیں، اللہ دیتا ہے۔ ایک دن پہاڑوں میں امان نے ایک تھکے ہارے مسافر کو دیکھا جو بھوک اور کمزوری سے نڈھال تھا۔ امان کے پاس صرف ایک سوکھی روٹی تھی، وہی اس دن کا واحد کھانا تھا، مگر اس نے لمحہ بھر سوچے بغیر وہ روٹی مسافر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میرے پاس اور کچھ نہیں مگر یہ حلال کی کمائی ہے۔ مسافر کی آنکھیں بھر آئیں، وہ مسکرایا اور بولا، بیٹا، اللہ تیرے دل کو دیکھ رہا ہے، یاد رکھنا تیری سخاوت تجھے وہاں پہنچائے گی جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلے دن امان کی ایک بکری غلطی سے گاؤں کے طاقتور زمیندار راشد کے کھیت میں چلی گئی۔ راشد آگ بگولا ہو گیا، اس نے دھمکی دی، یا تو جرمانہ دو یا اپنی سب سے اچھی بکری میرے حوالے کرو۔ وہ بکری جس سے امان کے گھر دودھ آتا تھا، جس پر اس کے والدین کی زندگی کا سہارا تھا۔ امان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے رسی راشد کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں لڑائی نہیں چاہتا، میں اللہ کے لیے قربانی دیتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ راشد نے بکری لے لی اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دن بعد امان نے وقت بچانے کے لیے بکریوں کو جنگل کے قریب چرا لیا۔ وہ درخت پر چڑھا تاکہ پھل توڑ سکے۔ اچانک ایک خوفناک شیر نمودار ہوا۔ چند لمحوں میں سارا ریوڑ ختم ہو گیا۔ امان زمین پر بیٹھ گیا، خاموش، بے آواز۔ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ ماں باپ رو پڑے۔ امان نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ اسی شام امان بازار پہنچا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار۔ ایک تاجر سلمان نے اسے گودام صاف کرنے پر رکھا۔ امان نے کام ایمانداری اور دل سے کیا، گودام چمک اٹھا۔ سلمان متاثر ہوا، اس نے امان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حساب کتاب، تجارت، سفر، ہر کام میں امان نے دیانت دکھائی۔ چند ہی مہینوں میں سلمان کا کاروبار پھلنے لگا۔ ایک دن اس نے سونے کی تھیلی امان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آج سے تم میرے شریک ہو۔ سال گزرے، امان امیر ہو گیا، مگر عاجزی باقی رہی۔ ایک دن ایک فقیر اس کی دکان پر آیا۔ غور سے دیکھا تو وہ راشد تھا۔ راشد رونے لگا، اللہ نے سب کچھ چھین لیا، مجھے معاف کر دو۔ امان نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، دیانت سب سے بڑی دولت ہے، قربانی اللہ کے یہاں محفوظ ہوتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو گئی ہے تو سمجھ لیں یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی ایمان افروز لمحہ آپ کی روح تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔